بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین، سچ ٹی وی کے ذریعے سے عام فہم اور سادہ انداز میں قرآن کریم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اب میں اپنے نونہال پیارے بچوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے گا۔ میرا نام علی مہدی ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد ہادی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے کہ حضرت نے فرمایا ہے اقرأ القرآن بألحان العربی واصواتها، قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ اسی سنت پر چلنے کے لیے ہم یہ کاوش اور کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری نمازیں اور ہماری قرآن مجید کی تلاوت صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے عربی زبان کے جو 10 مشکل حروف تھے ان میں سے 3 حروف جن میں انسان کی زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے تو وہ حروف ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف سے تھا، جس کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے۔ پہلا حرف کون سا حرف تھا محمد ہادی؟ پہلا لفظ جس میں زبان باہر آ جاتی ہے وہ سے تھا۔ آپ سے کا تلفظ کریں۔ فے، کو، سر، آپ، کوثر، آپ، کوثر۔ اور دوسرا حرف زال، وہ بھی اسی انداز میں ہم تلفظ کریں گے۔ ذالک الکتاب صراط الذین، الذین، آپ تلفظ کریں علی۔ الذین، آپ، صراط الذین، ماشاءاللہ، آپ۔ صراط الذین، صراط الذین۔ اور تیسرا حرف، اسی حرف کو تھوڑا سا بھاری بنانے سے ہمارا حرف صحیح ہوتا ہے، وہ حرف زوئی ہے۔ حرف زین کو، ذال کو، وال تھوڑا سا بھاری اور پورا ادا کریں گے تو یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حرف زین کو آپ تلفظ کریں ظاہر، ظاہر، ماشاءاللہ، سعید حسین، ظاہر، ماشاءاللہ، ظاہر، آپ، ظاہر۔ ماشاءاللہ۔ یہ 3 حرف، یہ تینوں حروف کسی وقت بھی غلط نہیں ہو سکتے ہیں جب ہم اس انداز میں تلفظ کریں گے۔ اور تیسرا، چوتھا حرف جو مشکل ترین حرف ہے اس کی بھی مشق کر چکے ہیں، اس میں اس چوتھا حرف ضاد ہے۔ حرف ضاد کو کہاں سے ادا کریں گے؟ زبان کی سائیڈ کو، زبان کی کروٹ کو سائیڈ کے دانتوں سے لگائیں گے۔ کس طرح ادا کریں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، آپ تلفظ کریں۔ ولا الضالین، ماشاءاللہ، آپ، ولا الضالین، ماشاءاللہ، آپ، ولا الضالین، اور آپ، ولا الضالین۔ ماشاءاللہ، یہ حرف بھی ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد ہا اور عین، ہا اور عین میں بھی اردو کی طرح ہمیں ادا نہیں کرنا ان دونوں حروف کو بھی، بلکہ ان دونوں حروف میں کیا کرنا تھا؟ حلق کے درمیانی حصے پہ زور لگانا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ تلفظ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، آپ، الحمد للہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین. حرف عین بھی اسی مثال میں ان بچوں نے صحیح انداز میں تلفظ کیا. حرف عین کو ابھی حرف عین بھی اسی جگہ سے تلفظ ہوتا ہے. عالمین، علماء، انعمت علیہم، انعمت علیہم. انعمت علیہم. حلق کے درمیانی حصے پہ زور لگاؤ. آپ انعمت علیہم. ماشاءاللہ. آپ انعمت علیہم. آپ انعمت علیہم. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں حرف غین اور خا کی طرف. حرف غین اور خا کو تلفظ کرنے کے لیے ایک سادی سی مثال کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. وہ مثال کیا تھی؟ غرغرہ اور غرارے کی مثال ہے. کس طرح ادا کریں گے؟ غافر بولیں. غافر. مغضوب. مغضوب. آپ غافر کہیں. غافر. ماشاءاللہ. اسی جگہ سے حرف خا کو بھی تلفظ کریں گے. سعید، حرف خا کو کہاں سے تلفظ کریں گے؟ جہاں سے حرف غین ادا ہوتا ہے. تو اس مثال حرف خا کو تلفظ کریں خالدین. خالدین. ماشاءاللہ. یہ حرف خا کے حوالے سے. اور ایک اور مشکل حرف تھا حرف صاد. حرف صاد کو کہاں سے تلفظ کریں گے؟ آسان انداز میں تجویدی اصطلاحات سے ہٹ کر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی، وہ یہ کہ حرف صاد کہاں سے تلفظ کریں گے؟ سین کے جگہ سے تلفظ کریں گے. لیکن صاد کو تلفظ کرتے وقت ذرا سین کو موٹا اور پرحجم بنائیں گے. بہت آسان سی تعریف. وہ تعریف کیا ہے؟ سین کو تھوڑا سا بھاری اور پرحجم ادا کریں گے. اب آپ سعید حرف صاد کو تلفظ کریں. صابر کہیں. صابر. ماشاءاللہ. آپ صابر. ماشاءاللہ. آپ صابر. ماشاءاللہ. صابر. صلی. اگر سلی کہیں تو معنی بھی چینج ہوتا ہے. تلوار کھینچو، جنگ کرو. صلی یعنی درود بھیجو. ہم کہیں اللہ الصمد. صمد کا معنی کیمیکل کھاد یا حیران اور پریشان ہونے کے معنی میں آتا ہے. نعوذ باللہ. ہم کہیں اللہ الصمد. سین سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد. تھوڑا سا حرف سین کو موٹا کریں گے تو ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی. آپ پڑھیں اللہ الصمد. اللہ الصمد. آپ اللہ الصمد. ماشاءاللہ. اللہ الصمد. آپ اللہ الصمد. بس جب بھی ہمیں نماز میں سورہ توحید کی جب تلاوت ہم شروع کریں گے، کبھی نہیں کہیں اللہ الصمد. معنی آپ سمجھ گئے؟ معنی بالکل الٹا. معنی اگر ہم سمد پڑھیں گے تو معنی بالکل چینج ہوتا ہے. حرف سین کا مخرج نہایت ہی آسان انداز میں ذہن نشین کریں. وہ یہ کہ حرف سین کو موٹا کرنے سے حرف صاد بن جاتا ہے. حرف صاد کا مخرج حرف سین کو موٹا کرنا. اسی انداز میں آج ایک نیا حرف بتاتے ہیں کہ حرف طا، توئی جسے اردو میں کہتے ہیں، اس کو بھی اسی انداز میں سین کی طرح ہم سیکھیں گے. تے جو اردو میں ہم ادا کرتے ہیں، کس انداز میں ادا کرتے ہیں؟ تیرا، تمہارا، تم. زبان ہماری کہاں لگتی ہے؟ اوپر کے تالو سے نرم انداز میں لگتی ہے. بولیں تیرا. تیرا. آپ تمہارا بولیں. تمہارا. تابہ کہیں. تابہ. اب اسی کو ذرا موٹا، بھاری اور پرحجم ادا کرنا ہے. تابہ کو آپ موٹا ادا کریں. کس طرح ادا کریں گے؟ طاب. ماشاءاللہ. آپ طابہ. بس ناظرین، پیارے بچوں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ تے کو جو ہم اردو میں تلفظ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھاری تلفظ کریں گے تو ہمارا حرف توئی درست ہو جائے گا. عربی میں نماز میں کبھی نہ پڑھیں صراط المستقیم، بلکہ کیا پڑھیں؟ ذرا زور سے زبان اوپر کے تالو سے ماریں گے. اور یہ عربی کا طاقتور ترین اور مضبوط ترین حرف ہے، حرف توئی. صراط المستقیم. سلطان بولیں. سلطان. آپ سلطان. آپ سلطان. آپ سلطان. اب دیکھیں تابہ. تابہ کا معنی ہے اس نے توبہ کیا. اب تھوڑا سا اس تے کو بھاری پڑھیں گے تو ان میں تبدیل ہوگا. طابہ یعنی وہ پاک ہو گیا.
آپ سب مل کے جواب دیں. طاب تاب. دیکھیں کتنی آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں. تجویدی اصطلاحات میں جائیں گے، زبان ادھر لگاؤ ادھر لگاؤ، اس سے تھوڑا سا بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے ہیں، اور ڈیفینیشن اور ان کی تعریف کا یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم آسانی سے یاد کرنے کے لیے حرف تے کو ذرا بھاری پرحجم ادا کرنے سے حرف طا بن جائے گا اور حرف تا صحیح ہوگا. طائر طیب طاہر طہر سلطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. شیطان الرجیم نہیں کہنا، کیا پڑھنا ہے؟ شیطان الرجیم. ماشاءاللہ، یہ حرف توئین. ایک اور